کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ وہ لائٹاں جلا دیں بڑے سامنے دونوں۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے آج کے اس بابرکت باسعادت دن میں ہمیں اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اسے ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے اللہ رب العزت بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اور جب تک زندگی ہے ایمان اور صحت کے ساتھ اللہ بار بار اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہم پر بہت بڑا احسان اور فضل یہ کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت سے اللہ نے مالا مال کر دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا کر دیا۔ امت وہ عطا کی جو تمام امتوں کی سردار ہے، کتاب وہ عطا کی جو تمام کتابوں کی سردار ہے، کلمہ وہ عطا کیا جو تمام کلموں کا سردار ہے، نبی وہ عطا کیا جو تمام نبیوں کا سردار ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے انسان پر لا تعداد بے شمار احسانات کیے جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ پچھلے کئی جمعات سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، آپ کے مقام اور آپ کی نسبت کے حوالہ سے بات چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو میرے دوستو،
سارا کا سارا قرآن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آپ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ آپ کی عظمت اور آپ کے مقام کی تو کیا بات ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی سیرت اور آپ کی صورت کو بیان کرنے کے لیے 114 سورتیں نازل فرما دی۔ اللہ رب العزت نے آقا مدنی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے دوستو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکت سارے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو صرف ایک جہان کے لیے یا ایک عالم کے لیے یا ایک قوم کے لیے، ایک ملک کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک قبیلے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کائنات میں جتنے عالمین ہیں آپ سب کے لیے رحمت ہیں، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، غریبوں کے لیے بھی رحمت ہیں، مزدوروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اللہ نے آپ کو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ابھی آمد نہیں ہوئی تو انسان جانوروں کی مانی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، شراب کو پانی سے زیادہ پیا جاتا، نہ حرام کا پتہ تھا نہ حلال کا پتہ تھا۔ عورتیں برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی، عورت کو حسن کے بازار میں نیلام کر دیا جاتا، بیٹے چند پیسوں کی خاطر اپنی ماؤں کو بیچ دیا کرتے تھے۔ معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہ تھی، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی اس کو نحوست سمجھا جاتا اور اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا کہ ہر طرف ظلمتوں کے اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے تو غنچے مسکرا اٹھے، ذرے جگمگا اٹھے، درختوں نے سلام کیے، پتھروں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی رحمت اور نعمت ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں اس کی معافی چاہتا ہوں، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کتنا بڑا گناہ ہوا ہے؟ اس نے کہا آسمانوں سے بھی بڑا، زمین سے بھی بڑا گناہ ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو نے زنا کیا؟ اس نے کہا زنا سے بڑا گناہ ہے۔ آپ نے کہا تو نے شراب پی؟ اس نے کہا
اے اللہ کے رسول شراب پینے سے بڑا گناہ کر لیا۔ آپ نے کہا تو نے ایسا کون سا بڑا گناہ کیا ہے جو آسمانوں سے بھی بڑا ہے، زمینوں سے بھی بڑا ہے؟ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میرے گھر میں 14 سال کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ مار دیا جاتا تھا، اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ گھر میں بیٹی کی آمد کو نحوست سمجھا جاتا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میرے گھر میں 14 سال کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی، تو میری بیوی نے کہا یہ ہماری پہلی اولاد ہے، ہم اسے قتل نہیں کریں گے، اسے زندہ دفن نہیں کریں گے۔ تو میں نے بھی اس کی بات مان لی۔ وہ بیٹی کچھ بڑی ہوئی، اس نے چلنا پھرنا بولنا کھانا پینا جب سیکھا، تو اے اللہ کے رسول جب میں سارا دن مزدوری کے بعد تھکا ہارا گھر جاتا، وہ بیٹی مجھے دیکھتی اور ابا ابا کہتے ہوئے میرے گلے سے جا کر لگ جاتی، تو میری ساری دن کی تھکاوٹ اتر جاتی۔ بڑی خوبصورت ہماری بچی تھی۔ میں ایک دن مکے کے بازار میں جا رہا تھا، ابو جہل نے مجھے روکا، میرا گریبان پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے پتہ چلا ہے تیرے گھر میں بیٹی ہے اور وہ پیدا ہوئی بڑی ہوئی، تو نے اسے مارا نہیں، زندہ درگور نہیں کیا، تو نے ہمارے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب تیرے گھر میں آدمی آئیں گے، لوگ آئیں گے، تیری بیٹی کو لے جائیں گے، اس کو زندہ دفن بھی کریں گے اور تجھے مکے کے بازار میں سزا بھی ملے گی۔ تو اے اللہ کے رسول میں ڈر گیا۔ میں گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ بیٹی کو تیار کر دو، میں اس کو اس کے ماموں کے گھر میں جا کر چھوڑ آتا ہوں۔ میری بیوی نے میری بیٹی کو تیار کیا، نہلایا، غسل دیا، آنکھوں کو سجایا، کپڑے پہنائے، اور میں لے کر جنگل میں چلا گیا۔ میں نے اس کے لیے قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ میں قبر کھودتا رہا اور میری بیٹی مجھ سے سوال کرتی، اے ابا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کوئی جواب نہ دیتا، بلکہ میری وہ ننھی منی سی بچی اپنے روبٹے کو زمین پر بچھا لیتی اور مٹی کو اٹھا کر اس میں رکھتی اور مٹی دور پھینک کر آتی۔ میرے اس کام میں میری مدد بھی کرتی رہی۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے اسی روبٹے سے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے اور اسے اس قبر میں لٹا کر زندہ درگور کر دیا۔ جب میں اس پر مٹی ڈالتا، وہ چیختی روتی چلاتی، ابا جی آپ مجھے گھر میں واپس نہ لے کر جائیں، مجھے جنگل میں چھوڑ دیں، مجھے مارے نہ، میں ساری زندگی اس جنگل میں گزار دوں گی لیکن مجھے مارے نہ۔ اگر آپ نے مجھے اسی طرح زندہ دفن کرنا تھا تو مجھے بتا دیتے، میں آخری مرتبہ اپنی ماں کو تو مل لیتی۔ اے اللہ کے رسول اب جب میں رات کو سوتا ہوں، میری بیٹی خواب میں آتی ہے، مجھے کہتی ہے ابا جی آپ نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، اب روز قیامت اللہ کی عدالت لگے گی، آپ کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔ اے اللہ کے رسول تب سے مجھے بے چینی اور نیند نہیں آتی، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ یہ بات سنتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی ٹپکنے لگے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ظالم تو نے بڑا ظلم کیا، تو نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا، تو نے زمین کو پھاڑ دیا، تو نے بہت بڑا ظلم کیا، تجھے ترس نہیں آیا، تو نے اپنی ننھی منی بچی کو زندہ درگور کر دیا۔ لیکن اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو رحمت کے دروازے پر آیا ہے، آج سچے دل سے توبہ کر لے اور کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو جا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر۔
حضور علیہ السلام کے دروازے پر ایک اونٹ نے آ کر سر رکھ دیا اور آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. آپ نے اس کو پیار کیا، اس نے سر اٹھایا اور ایسے محسوس ہوا کہ اس نے رسول اللہ سے کچھ باتیں کی ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اس اونٹ نے آپ کو کیا کہا ہے؟ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا یہ اونٹ کہتا ہے کہ میرا جو مالک ہے وہ مجھے چارہ کم کھلاتا ہے اور کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلایا اور اسے کہا تیرا جانور یہ اونٹ شکایت لے کر آیا ہے تیرے لیے کہ تو چارہ کم کھلاتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے. آئندہ تو نے جتنا چارہ کھلائے گا اتنا کام لے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ علیہ السلام کی ذات جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئی. محفل لگی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں. صحابہ نے جب رسول اللہ سے مصافحہ کیا، ہاتھ سے ہاتھ ملایا، تو ایک صحابی حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ سے ہاتھ ملایا تو آپ کے ہاتھ پر یہاں پر گانٹھیں بنی ہوئی تھی. مزدور جب مزدوری کرتا ہے اس کے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں، ہاتھوں پر گانٹھیں بن جاتی ہیں. تو حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر وہ گانٹھیں بنی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ ملایا تو ہاتھ پکڑ لیا، پوچھا کہ یہ ہاتھ سخت کیوں ہیں، یہ گانٹھیں کیوں بنی ہیں؟ تو حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، میں مزدوری کرتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کماتا ہوں، مزدوری کرنے کی وجہ سے یہ گانٹھیں بن گئی. تو آپ علیہ السلام نے حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو پکڑا اور بوسہ لے لیا اور کہا کہ تیری کمائی سب سے افضل کمائی ہے، تو محنت کر کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے. کہ آپ علیہ السلام کی رحمت کائنات کے ذرے ذرے کے لیے ہے. آج مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم اس کے کان میں اذان پڑھتے ہیں، اس کو پاک کرتے ہیں، اور اس کے کان میں اذان پڑھنا یہ میرے نبی کی رحمت ہے. زندگی گزارتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، بھائی بہن کی خدمت کرتا ہے، محلے والوں کے ساتھ اچھا اخلاق برتتا ہے، یہ رسول اللہ کی رحمت ہے. ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ مزدوری کر رہا ہے، کام کر رہا ہے. میں نے اس سے سوال کیا کہ اے نوجوان، تم مزدوری کرتا نظر آ رہا ہے، کام کرتا نظر آ رہا ہے، تیری عمر تو لڑکپن کی ہے، جوانی کی عمر ہے، تو کھیلتا ہوا نظر آئے، تو اپنے دوستوں کے ساتھ سیل اور پھرتا ہوا نظر آئے، تو کام کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نے جواب کیا دیا؟ کہنے لگا کہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، میں ان کے لیے مزدوری کرتا ہوں، پیسے کماتا ہوں، کبھی دوائی لے جاتا ہوں، کبھی کوئی فروٹ لے جاتا ہوں. میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تو بیٹے اپنے ماؤں کو چند پیسوں کے لیے بیچ دیا کرتے تھے، والد کا تو پتہ ہی نہیں تھا، کوئی پوچھتا نہیں تھا. تو اس نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. اس لیے میں اس نوجوانی کی عمر میں بھی مزدوری کرتا نظر آ رہا ہوں. وہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے، آپ اس بوڑھے سے پوچھیں تو بوڑھا ہو گیا، تیری عمر تو آرام راحت کرنے کی ہے، تو پھر بھی مزدوری کرتا نظر آ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو مزدوری کیوں کر رہا ہے؟ تیرا تو کام ہے تو اس عمر میں راحت کرے، تیرے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو وزن اٹھا سکے، تو آج بھی مزدوری کرتا نظر آ رہا ہے. وہ کہتا ہے میرے کندھوں پر ذمہ داری ہے، میرے گھر میں بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ہاتھ سرخ کر دوں، اس کی ڈولی گھر سے خوشی خوشی اٹھاؤں اور اس کے گھر تک پہنچا دوں. اس سے کہا کہ آج سے 1400 سال پہلے، رسول اللہ کی آمد سے پہلے تو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بیٹی گھر میں پیدا ہوتی اس کو نحوست سمجھا جاتا تھا، تو آج اس عمر میں بھی مزدوری کرتا نظر آ رہا ہے.
وہ جواب دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں وہ اس کی اچھی طرح تربیت کرے، انہیں اپنے گھر تک پہنچا دے، اس کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جس نے چھوڑ دیا وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ اگر ہم اس زمانے میں جہاں قدم قدم پر فتنے ہی فتنے ہیں، عریانی فحاشی کا بازار گرم ہے، اور قدم قدم پر شیطان نے اپنا جال بچھا رکھا ہے، اگر ہم اس پرفتن دور میں بچنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کی سنت کے قریب آ جائیں، اپنی زندگی رسول اللہ کی سنت کے مطابق گزارنا شروع کر دیں، اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت